درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے میری اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا و مولا حضور سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، اور انبیاء و مرسلین نے اللہ کے بندوں کی رہنمائی کی، اور پھر اللہ نے دین کے احکام کے لیے کچھ انبیاء و مرسلین پر صحیفے نازل فرمائے اور کچھ رسولوں پر اپنی مخصوص کتابوں کو نازل فرمایا۔ جیسے کچھ آسمانی کتابیں توریت، انجیل اور زبور، اور اسی میں سے ایک کتاب جو کہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو گرے ہوئوں کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے کو راہ ہدایت تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو برے اور بد کاموں میں پڑے ہوئے انسانوں کو نیکی کی طرف لے آتی ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو خیر و برکت کا سبب بنتی ہے، اور ہمارے دلوں میں اس کے پڑھنے سے اور پڑھانے سے اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج و زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام جو عبادت ہیں۔ لیکن بہترین عبادت وہ ہوتی ہے کہ جسے میرے آقا فرمائیں کہ یہ عبادت سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عبادت گزار اگر کوئی ہے تو وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ سب سے بڑا عبادت گزار قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور جس کا چھونا بھی ثواب ہے۔ قرآن کی عظمتوں کو اپنے دل میں اتاریے، قرآن کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھائیے، اور قرآن کو اپنے دل سے لگائیے، اور اس میں جو اللہ نے ہمارے لیے احکام کو نازل فرمایا ان احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ قرآن پاک ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا راستہ بتاتا ہے ہمیں، لیکن آج دیکھیں ہماری قوم کتنی بدکاریوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ہماری قوم دیکھیں تو راہ ہدایت سے کتنی ہٹی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے بندو، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ دلوں کو زنگ لگ جاتی ہے،
جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے مٹی میں دبانے کی وجہ سے یا پھر پانی میں ڈالنے کی وجہ سے، تو لوہے کی زنگ جو ہے سیکل کی جاتی ہے یا رگڑ کر یا ریگ مال سے صاف کی جاتی ہے۔ لیکن میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ اگر انسان کے دلوں کو زنگ لگ جائے تو انسان کے دل کی زنگ کس چیز سے چھٹائی جاتی ہے، اور انسان کے دل کو زنگ لگتی کیسے ہے؟ انسان کے دل کو زنگ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے لگتی ہے، انسان کے دل کو زنگ گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے لگتی ہے، انسان کے دل کو زنگ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے لگتی ہے، رمضان کے روزے چھوڑنے کی وجہ سے لگتی ہے، نماز قضا کرنے کی وجہ سے لگتی ہے، اور بڑوں کو ناراض کرنے کی وجہ سے لگتی ہے۔ انسان کے دل کو زنگ طرح طرح کے گناہ کرنے کی وجہ سے لگتی ہے۔ آج ذرا آپ نظر تو ڈالیے کہ ہماری قوم کے اندر وہ کون سا گناہ ہے جو موجود نہیں ہے۔ آج 18-20 سال کے نوجوان کو دیکھو کہ جس نوجوان کو ماں باپ نے خون پلا کر پالا، جس نوجوان کو ماں باپ نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ پالا، باپ نے نہ گرمی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ ایمانداری اور بے ایمانی دیکھی، باپ نے ہر جگہ کمایا، اپنی بستی میں رہ کر کمایا تاکہ میری اولاد پھلے اور پھولے اور آگے بڑھتی چلی جائے۔ باپ نے اپنے شہر اور قصبے سے نکل کر دوسرے ممالک میں جا کر کمایا تاکہ میری اولاد کے لیے بہترین گھر بن جائے اور میری اولاد اچھی زندگی گزارے۔ لیکن یہی اولاد جب بیٹا یہ 25 سال کا ہو جاتا ہے، باپ اس کی شادی کر دیتا ہے، اس کے لیے اچھا کاروبار کھڑا کر دیتا ہے، تو یہی بیٹا ہے کہ اپنے باپ سے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے کیا ہی کیا ہے، تم نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی ہے۔ اے میرے پیارے، جب میرے پیارے تیری 18 سال کی عمر ہو گئی ہے، 25 سال کی عمر ہو گئی ہے، اللہ نے تیرے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، اللہ نے تیرے اوپر لازم کیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ اے اللہ کے بندو، جب تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، تمہارے دلوں کو زنگ لگ گئی ہے۔ جب تم نے مسجد میں اذانوں کو سنا ہے اور تم نے مسجدوں کا رخ نہیں کیا ہے، تمہارے دلوں کو زنگ لگ گئی ہے۔ اے اللہ کے بندو، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ دلوں کی زنگ کس چیز سے چھڑائی جاتی ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے مصطفیٰ جان رحمت، اے عبداللہ کے پیارے، اے امنہ کے دلارے، اے معراج کے دلہ، آپ ہی بتائیے کہ دلوں کی زنگ کیسے چھڑائی جاتی ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں دلوں کی زنگ کو موت کو یاد کرنے سے چھڑائی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے چھڑائی جاتی ہے۔ موت کو یاد کرتے چلے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے چلے جاؤ، مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو۔ میرے آقا نے اگر نظر کرم فرما دیا ہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائیں گی۔ جس کی ترجمانی علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار بریلی کے قلندر کرتے ہیں، واقعہ جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ توجہ کیجئے ذرا، تھوڑا سا ماحول بنائیے، بہت مختصر سا ٹائم ہے میرے پاس، تھوڑا سا ذرا خاموشی کا ماحول بنا لیجئے ذرا۔ اپنی آخرت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، اپنی موت کے بعد یاد کریں کہ موت کے بعد ہمارے لیے کیا تیاری ہے۔ آج تم یہاں سے بمبئی جاتے ہو کام کرنے کے لیے، ایک تھوڑی سی توجہ پورے مجمع کی، جو نوجوان کھڑے ہیں ذرا بیٹھ جائیے۔ آپ بمبئی کام کرنے کے لیے جاتے ہو، آپ دلی کام کرنے کے لیے جاتے ہو، آپ آندھرا پردیش، مہاراشٹر، ایم پی جگہ جگہ کام کرنے کے لیے جاتے ہو، لیکن جانے سے پہلے آپ وہاں کی تیاری کرتے ہو کہ 1 مہینے 2 مہینے میں لوٹ کر آؤں گا، وہاں کی تیاری کروں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو امید ہوتی ہے کہ میں وہاں سے لوٹ کر آ جاؤں گا، لیکن آپ کو یہ بتائیے جب اس دنیا سے جاؤ گے اپنی قبر کے لیے اور موت کے بعد کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟
کیا آپ کی موت کے بعد فوراً آپ کی جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے؟ جنت کوئی آسان چیز ہے؟ آپ اگر سیفلی روڈ پر جائیے تو روڈ پہ ایک پلاٹ خریدنے کے لیے آپ کو آسانی سے نہیں ملے گا. ایڑی چوٹی کا زور پوری زندگی لگاتے ہو تو ایک پلاٹ نہیں خرید پاتے ہو. یہ دنیا کی زندگی ہے کہ جس میں آپ نے پوری کوشش کی, اچھا کاروبار کمایا کیا, بہت محنت کی, بہت مشقت کی, لیکن ایک پلاٹ نہیں خرید پائے. پوری زندگی لگ جاتی ہے آپ کو ایک اچھا گھر بنانے میں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اے اللہ کے بندو, اے مسلمانوں, اے قوم, میری قوم کے لوگوں, آج اس جلسے میں آئے ہو تو اپنے آپ کے لیے کچھ لے کر جانا ہے, اپنے آپ کے لیے اس میں کچھ یاد کر کے جانا ہے. اے اللہ کے بندو, یاد تو کرو اپنی قبر کو, یاد تو کرو اپنی قبر کی دہشت کو, یاد تو کرو اپنی قبر کی تاریکی کو, یاد تو کرو اپنی قبر کی تاریکی کو. نعرہ رسالت شہنشاہ ترنم تسلیم برکاتی صاحب قبلہ, نوازش رضا رحمپوری صاحب قبلہ, شاہد اسلام وسیم رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا, قبر کی تاریکی کو یاد کیجئے, قبر کو یاد کیجئے, اپنی موت کو یاد کیجئے. آپ کے لیے یہاں دنیا میں بس چند روز رہنا ہے, یہاں سے جانا ہے, اور بس یہ جو جلسہ آپ نے کیا ہے یہ بھی آپ کی قبر کی تیاری ہے. اے اللہ کے بندو, قبر کوئی تمہارے لیے ایسا نہیں ہے کہ بہت آرام کی جگہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی بستر لگا ہوا ہے اور جا کے آپ وہاں آرام کریں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ قبر کو یاد تو کرو, قبر میرے پیارے تاریکی کی جگہ ہے, اندھیرا ہے وہاں, وہاں دہشت ہے, وہاں ہولناکی ہے, وہاں میرے پیارے کیڑے مکوڑے ہیں. اس کی تیاری کرو. اب پوچھو گے آپ وہاں کی تیاری کی ہے, وہاں کی تیاری یہ ہے کہ جب مسجد میں اذان ہو, جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آپ اپنے کام کو چھوڑ دیجئے, اپنی دکان کو بند کر دیجئے اور فوراً سے پہلے مسجد کی طرف چلے جائیے. آپ نماز ادا کیجئے, اپنا کام کیجئے, اور پانچوں ٹائم کی جب نماز پڑھ لو گے اپنا کام بھی کرو گے, اپنا کاروبار بھی کرو گے, ماں باپ کو بھی خوش کرو گے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز بھی عبادت ہوگی, آپ کا کام کرنا بھی عبادت ہوگا. اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو واقعی آپ کی قبر آپ کے لیے ایک گلے گلزار جگہ بنی. آج مدرسے کے تحت یہ جلسہ کیا گیا. مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. آج اگر کسی آدمی کو جس کے دل میں قرآن پاک سے محبت ہوتی ہے, مدرسوں سے محبت ہوتی ہے, ان علماء